اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ طٰہٰ اور مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہے، اس میں 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی اور دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی بہت ہی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں بہت ہی اجمالی طور پر تھا، یہاں سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیلات ہیں۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا ہے، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ یہ سورت ہی سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تھے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جو تھے وہ پہلے خفیہ طور پر ایمان لا چکے تھے۔ انہیں پتہ نہیں چل گیا، جس کا انہیں پتہ نہیں تھا، جب ایک روز وہ جب گھر سے نکلے اور نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نامی ایک صحابی انہیں ملے۔ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں جہاں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر غصے کے عالم میں واپس آئے تو بہن اور بہنوئی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کو آتے دیکھا تو انہوں نے صحیفہ یعنی جس پر سورت لکھی ہوئی تھی وہ چھپا دیا۔ حضرت عمر پڑھنے کی آواز سن چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ یہ کہہ کر بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ اس وقت ان دونوں نے کہا کہ آپ ہمیں جو چاہے سزا دے دیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کلام اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا مجھے بھی دکھاؤ وہ کیسا کلام ہے۔ بہن نے ان سے غسل کروا کر صحیفہ ان کو دکھایا جس میں سورت لکھی ہوئی تھی۔ اسے پڑھ کر حضرت عمر مبہوت رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت خباب بن ارت نے انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی توفیق دے تو اسلام کی قوت کا سامان پیدا فرما دے۔ اسی وقت حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام لے آئے۔ جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائشوں اور تکالیف کا زمانہ تھا۔ کفار مکہ نے ان پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا، اس لیے سورت کا بنیادی مقصد ان کو تسلی دینا تھا۔ اس قسم کی آزمائشیں حق کے علمبرداروں کو ہر زمانے میں پیش آتی ہیں، ہر زمانے میں، لیکن آخری انجام انہی کے حق میں ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہایت تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان ہوا، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، یہ بھی کہ ایمان والوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی کہ آخری فتح انہی کو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ثابت کرنا مقصود ہے کہ تمام انبیاء اکرام کی بنیادی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، انسان خدا واحد پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو یہ تھا سورت کا تعارف، اور اب چلتے ہیں سورت کی تھوڑی تفسیر کی جانب۔ آغاز ہے حروف مقطعات سے۔